19 اگست یوم انسانیت ہے اقوام متحدہ کی جانب سے۔ اقوام متحدہ نے سال کے سارے دن مختلف چیزوں کے نام سے عالمی یوم قرار دیے ہیں۔ یہ ایک ان کو معلوم نہیں کس بنیاد پر، کون سا قانون اقوام متحدہ کو اکساتا ہے یہ کہ ہر چیز کا ایک دن مقرر کریں عالمی، جو نہ دنیا کو پتہ ہے نہ ان کو کوئی اہمیت دیتا ہے، چونکہ اقوام متحدہ خود ہی ایک مردہ، علامہ اقبال کے بقول تو ایک بدکار داشتہ ہے شیطانوں کی اور مغربیوں کی۔ وہ بدکار ہے جو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بنائی ہے اور رکھی ہوئی ہے۔ یہ مردہ چوری کے لیے ہے، مردے کھانے کے لیے، کفن لوٹنے کے لیے یہ تنظیم بنی ہے، اور ابھی تک اس نے یہی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تاسیس سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ فقط کفن چوری، مردہ خوری، ظلم و ستم اس تنظیم کے سائے میں طاقتوروں نے کیا۔ اس کی ترکیب ہی ایسی ہے، 5 ستمگر، 5 ظالمین، 5 مستبد حق ویٹو لے کر اس میں بیٹھے ہوئے اور ساری دنیا کے اوپر ٹھونس رہے ہیں اپنا حق۔ یہی خود ہی غیر انسانی عمل ہے، اور اس تنظیم نے بہت برا کردار ادا کیا ہے تاریخ انسانیت میں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کوئی دن، بکری کا دن، دمبے کا دن، بھیڑ کا دن، گائے کا دن، گائے کے سینگ کا دن، اس طرح کے دن، کیلے کا دن، مثلا سیب کا دن، انار کا دن، اس طرح کے ایام رکھے ہوئے انہوں نے۔ پتہ نہیں ہے کسی کو، نہ اس کے لیے کوئی بجٹ ہے، نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ میڈیا میں کوئی خبر چلا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی میڈیا میں ایک چھوٹی سی ایک کالم کی 2 سطروں کی خبر تھی کہ 19 اگست یوم انسانیت ہے، اور ایک آدھ وزیر نے انسانیت کے بارے میں پاکستان میں بیان دیا۔ انسانیت کہاں ہے جس کا دن منا رہے ہو؟ اور یہ یوم انسانیت 19 اگست اس وجہ سے رکھا ہے کہ امریکہ نے صدام کے زمانے میں بغداد میں جب حملے کر رہا تھا، امریکہ بغداد کو تباہ کر رہا تھا، جیسے ابھی ایران کو کر رہا ہے، جیسے لبنان کو کر رہا ہے، جیسے تباہ کیا تھا، پہلے عراق تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا۔ افغانستان میں عراق کے اندر لاکھوں عراقی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لاکھوں صدام نے مارے ہیں، اور اس سے دگنی تگنی تعداد امریکہ نے مارے ہیں۔ ان میں سے ایک ہوٹل پر 19 اگست کو امریکہ نے حملہ کیا، جہاں پر خبرنگار تھے اور اقوام متحدہ کے امدادی کارکن تھے۔ اس ہوٹل پہ حملہ کیا تو 30-32 آدمی وہاں مارے گئے۔ وہ انسان تھے۔ ان کا یوم قتل جو امریکہ نے کیا، اس کو انسانیت ڈے قرار دیا گیا، انسانیت کا ساتھ ہمدردی۔ باقی یہ جو غزہ میں مرے ہیں، یہ انسانیت ان شمار نہیں ہوتے، جو افغانستان میں مرے ہیں۔ امریکہ نے یہ اعداد و شمار میڈیا نے دیے ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ 30 یا 40 سال کے اندر کروڑوں انسان مارے ہیں، اور گزشتہ 30-40 سے پہلے جو ایٹم بم کے ذریعے مارے وہ علیحدہ تعداد ہے، یا جو امریکہ کے اندر ریڈ انڈینز مارے لاکھوں ملینز کی تعداد میں، وہ علیحدہ تعداد ہے۔ یہ جو باقی دنیا میں، باقی ممالک میں قتل عام کیا، افغانستان میں، عراق میں، باقی ممالک میں، پاکستان میں، یہ تعداد کروڑوں میں پہنچتی ہے۔ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ چند دہائیوں میں امریکہ نے کتنا قتل عام کیا، اور ابھی بھی کر رہا، اور ہر ملک کو دھمکی دے رہا ہے اس پر۔ دوستوں کو عمان پہ میں شدید بمباری کروں گا، کینیڈا پہ حملہ کر دوں گا، پاناما پہ حملہ کر دوں گا، گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، فلاں نے اگر کچھ کیا میں اس پہ حملہ کر دوں گا۔ اور اس کو سراہنے والے چاپلوس جو اس کو پرامن شخصیت اور پرامن قرار دے کے نوبل انعام دینا چاہتے ہیں، اس طرح کے بھی مسخرے موجود ہیں کہ وہ قتل عام کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ 19 اگست کو یوم انسانیت رکھ رہے ہیں۔ کشمیر میں کتنے مرے ہیں؟
اندازہ ہے پاکستان میں کتنے لوگ مرے ہیں، افغانستان میں کتنے لوگ مرے ہیں. یہ اعداد و شمار یوم انسانیت پہ نشر ہونے چاہیے کہ انسانیت کا دن اعلان کرنے والوں نے انسانیت کے ساتھ کیا. کہاں ہے انسانیت ابھی؟ کس ملک میں ہے، کس طبقے میں ہے، کس ملک کے حکمران انسان شمار ہوتے ہیں؟ انسانیت کا کوئی پیمانہ رکھو، معیار رکھو، اپنی مرضی سے رکھ لو. بے شک ہر وحشی کو آپ انسان شمار کرتے ہو، یوم انسانیت ہے. انسانیت زمین سے ختم ہو چکی ہے. یہ جو حشرات الارض ہیں جو یا ظلم کر رہے ہیں یا ظلم دیکھ رہے ہیں. انسان کتنے ہیں؟ انسان اتنے ہی ہیں جو ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، بس اتنے انسان. باقیوں کو اپنی انسانیت ثابت کرنی ہوگی، انسانی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اور انسان بننا ہوگا، انسان بن کے ثابت کرنا ہوگا انسان ہے. ورنہ حیوان ہیں، جانور ہیں، وحشی ہیں، مویشی ہیں، اور بدترین جانوروں میں شمار ہوں گے. آج زمین پہ سروے کرو کتنے انسان ہیں یوم انسانیت منائیں. اگر یوم انسانیت ہے تو خراج تحسین پیش کرو انسانوں کو جو واقعاً انسان ہیں. وہ کتنے ہیں؟ وہ کچھ میں ہیں، کچھ محدود تعداد ایران میں ہیں، کچھ ایران میں ہیں، کچھ یمن میں ہیں، کچھ عراق میں ہیں. یہی جو آج ڈٹے ہوئے ہیں، ظلم کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں، یہ انسان ہیں. کربلا میں جو پہنچے 72 وہ انسان تھے. باقیوں کو انسانیت ثابت کرنا ہوگی. انسانیت کا امتحان تھا کربلا بھی، انسانیت کا امتحان ہے، انسانیت کا امتحان ہے لبنان، یمن اور ایران. اتنے ہی انسان ہیں، باقی انسانیت میں شمار نہیں ہوتے. خوش نہ ہو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن آپ کو انسان نہیں سمجھتا. اللہ کے نزدیک آپ انسان نہیں ہو، چونکہ انسانی صفت کوئی نہیں ہے، انسانی احساس نہیں ہے تمہارے اندر، انسانی قدریں نہیں ہے تمہارے اندر، انسانی ویلیوز نہیں ہے تمہارے اندر، انسانی عکس العمل نہیں ہے، انسانی جذبہ نہیں ہے تمہارے اندر، انسانی ہمدردی نہیں ہے کسی کے ساتھ تمہیں. اقوام متحدہ کے 30 کارکن بغداد میں مر جائیں، یہ انسانیت کا المیہ ہے، اور اسی بغداد میں لاکھوں مر جائیں عراق کے اندر صدام کے ہاتھوں اور امریکہ کے ہاتھوں، وہ انسانیت نہیں ہے. یہ کیسا اقوام متحدہ کا ادارہ ہے؟ گھن آتی ہے انسان کو اس ادارے کا نام سن کر بھی، جو تمام وحشت کا منبع بن گیا. مرا ہوا ہے جنرل سیکرٹری، کبھی سنا ہے آپ نے اس کا کوئی بیان؟ اتنی جنایات، اتنے ظلم، اتنے ستم پر کس کا یوم انسانیت منا رہے ہیں؟ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ افسوسناک وہ انسان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، شرف انسانیت کھو بیٹھے ہیں. اربوں میں کتنے انسان ہیں؟ اگر انسانیت کا پیمانہ رکھو، معیار رکھو، اور عرب حکمرانوں سے پہلے اس فلٹر سے گزارو. امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی انہی عربوں کی اور غیر عربوں کی، تو پہلے خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا میں فلٹر کروں گا تمہیں، میں اس طرح ریوڑ دے کے آگے جانے والا نہیں ہوں، میں تمہیں فلٹر کروں گا، تمہارا غربال کروں گا، تغربل کروں گا تمہیں. غربال وہ کسان کے اس چھاننے کو کہتے ہیں جو گندم کو کوٹ کے پھر دانے کو بھوسے سے الگ کرتا ہے، ہلاتا ہے، اس میں بھوسا ڈال کے دانا الگ ہو جاتا ہے، اس کو غربال کہتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہارا غربال کروں گا، فلٹر کروں گا تمہیں، تم میں سے انسان، تم میں سے مومن، تم میں سے مسلمان الگ کر دوں گا، اور منافق الگ کر دوں گا، اور وحشی اور جانور اور درندے الگ کر دوں گا.
بنو امیہ کو امیر المومنین نے اسی وجہ سے نہ انسانوں میں شمار کیا نہ مسلمانوں میں شمار کیا، اور پھر جو نقاب ڈال کے امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انسان بن کر، مومن بن کر، مسلمان بن کر، انہیں امیر المومنین نے کہا کہ تمہیں فلٹر کروں گا۔ جب امیر المومنین نے فلٹر لگایا تو یہ سارے کتنے رہ گئے امیر المومنین کے ساتھ؟ آخر میں کتنے بچ گئے ان 4 سالوں میں؟ چونکہ 4 سالوں میں امیر المومنین نے فلٹر زمین پہ نہیں رکھا، مسلسل چھانٹی کی۔ سب سے پہلے اپنے قریب مدینے سے چھانٹی کی، مدینے سے ہی بھاگ کے چلے گئے، لشکر تشکیل دے کے جمل کا امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ پہلی چھانٹی تھی۔ شام میں لشکر بنایا، امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ پھر آخر تک کچھ نقاب پوش خوارج، نقاب پوش مسلمان جو عمل بہت اچھا، سجدے طولانی، رکوع طولانی، تلاوت قرآن، یہ وہ لوگ تھے۔ امیر المومنین کوفہ میں گزر رہے تھے رات کو، آدھی رات کو، اپنے شاگرد کے ساتھ، اور قرآن کی آواز گھر کے اندر سے آئی۔ وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، ظاہراً سورہ توبہ کی آیات تھیں یا کس سورہ کی، وہ پڑھ رہا تھا وہ شخص، اور ترنم سے اور بڑی لے کے ساتھ۔ اس شخص نے حسرت کی کہ کتنا اچھا مومن ہے، اور یہ تو کنفرم جنت میں جائے گا، کنفرم جنتی ہے یہ۔ امیر المومنین نے اپنے شاگرد کو ٹوک دیا کہ جلدی مت کر، جلد بازی مت کر۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں جائے گا جنت میں۔ امیر المومنین نے کہا جائے گا نہیں جائے گا وہ بعد میں، لیکن تو جلد باز ہے، تیرے پاس پیمانہ نہیں ہے، فلٹر نہیں ہے، معیار نہیں ہے، یہ نہیں جائے گا جنت میں، یہ جہنمی ہے، یہ جس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی۔ اور پھر جنگ نہروان میں یہی شاگرد پھر امیر المومنین کے ساتھ تھا، اور امیر المومنین ان خوارج کی کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان گزر رہے تھے، اور ایک لاش پر جا کر رک کے، الٹا پڑا ہوا تھا، اس کو سیدھا کر کے کہا کہ پہچانا ہے، یہ وہی تھا جو تلاوت قرآن اس شب کر رہا تھا، اور جسے تو نے کہا تھا یہ تو بڑا جنتی ہے۔ یہ نقاب پوش تھے، مفاد پرست، شہوتران، ہوسران، ہوس اقتدار میں اندھے لوگ۔ یہ انسان ہیں، کتنے انسان ہیں دنیا میں، کتنے انسان ہیں عربوں میں، کتنے انسان ہیں پاکستان میں، کتنے انسان ہیں ہندوستان کے اندر۔ آج انسانیت کا پیمانہ نصب ہو چکا ہے، ترازو نصب ہو چکا ہے، اور اس میں پتہ چل گیا کتنے انسان ہیں۔ اب تو تکلف کی بات نہیں ہے، واضح ہو گیا کتنے انسان ہیں، کلمہ گو کتنے انسان ہیں، اور غیر کلمہ گو کتنے انسان ہیں۔ یہ میدان سجا ہوا ہے انسانیت کا۔ اگر 19 اگست یوم تکریم انسانیت ہے تو تمام لوگوں کو سیلوٹ کرنا چاہیے جو اپنے انسانیت کے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں، اور مسلسل وہ امتحان دے رہے ہیں۔ ربر شہید سالار کاروان انسانیت ہے، اتنا اعلیٰ قدروں کا انسان، انسانیت کی معراج پہ پہنچا ہوا شخص، اور اپنے ساتھ جو جمعیت بنائی، یہ انسان ہے۔ جو خائن ہیں، جو بکے ہوئے ہیں، جو جھکے ہوئے ہیں، جو ہر خیانت میں ظالموں کے ساتھ ہیں، ستمگروں کے ساتھ ہیں، اقوام متحدہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، OIC میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کونسلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اتحاد و معاہدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے انسانیت اپنی ثابت کرو۔ وحشی دور ہے، درندوں کا دور ہے۔ ان درندوں کے اندر انسان، ان درندوں کے اندر مومن، ان درندوں کے اندر مسلمان، ان درندوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ بہت باعظمت لوگ ہیں۔ یہ ابھی گورنمنٹ نے سول اعزاز دینے کا لسٹ اعلان کی ہے بہت سارے لوگوں کو، اور ساری دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جن کو حکومت سول اعزاز دینا چاہتی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ حق بنتا ہے عوام پوچھیں، اور
حکومت کا حق بنتا ہے جواب نہ دے، نہ بتائے۔ آپ کو سوال کا حق ہے، انہیں چپ رہنے کا حق ہے۔ لیکن انسانیت کا اعزاز، انسانیت کا سول اعزاز، انسانیت کا الہی اعزاز، انسانیت کا دینی اعزاز، انسانیت کا سرکاری اعزاز کس کو ملنا چاہیے؟ کون ہے حقدار؟ وہ شہداء عظیم الشان کے عظیم الشان شہداء کے عظیم الشان شہداء یہ لوگ ہیں انسانیت کے حقدار۔ لبنان کے شہداء اور ان کے ساتھی یہ انسانیت کے اعزاز کے حقدار ہیں۔ ایران میں رہبر اور رہبر کے شہداء ساتھی یہ انسانیت کے معراج پر پہنچے ہوں، یہ انسان ہیں۔ اور وہ جو آج ان کی راہ پر قائم ڈٹے ہوئے ہیں، یہ انسان ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم اللہ بھی کرتا ہے اور قرآن بھی کرتا ہے، اور ہم سب کو کرنی چاہیے۔ لیکن خلط نہ کرو، جانوروں کو انسان شمار نہ کرو۔ تمہارے کارکن مارے گئے تو انسانیت کا دن، لیکن لاکھوں کروڑوں انسان مارے جاتے ہیں اور چپ سادھ کے بیٹھے رہتے ہو، ذلت کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، اور اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہو آپ۔ کو انسان نہیں سمجھتے، کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ اس دن کو کریں، تعظیم کریں۔ انسانیت کا دن کون سا ہے؟ کربلا، عاشور کا دن تعظیم انسانیت کا دن۔ جس دن کے ساتھ جچتا ہے یوم انسانیت، وہ کربلا، چونکہ انسانی قدریں وہاں بچائی گئی ہیں، انسانی مقام، انسانی کرامت، انسانی عزت، انسانی شرف کربلا میں بچایا گیا۔ وہ یوم انسانیت ہے۔ اس دن کو انسانیت کے نام کریں، اور وہ واقعاً انسانیت کا دن ہے۔ اور انسانیت، جس میں انسانیت ہے، وہ امام حسین کو اپنا پیشوا مانتا ہے، امام حسین کو اپنا رہبر مانتا ہے۔ اور آج جو پرچم حسین جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو اپنا رہبر مانتا ہے۔ ہر ذلیل کو اپنا رہبر نہیں مانتا۔ انسان کی شرف و کرامت یہ ہے، انسان کبھی بت کے سامنے نہیں جھکتا، انسان کبھی گائے کے سامنے نہیں جھکتا، انسان کبھی جانور کے سامنے نہیں جھکتا، انسان کبھی مورتیوں کے سامنے نہیں جھکتا، اس کی انسانیت کے خلاف ہے۔ اور انسان کبھی مستبد، کسی حکمران، کسی فرعون، کسی نمرود، کسی جلاد کے سامنے نہیں جھکتا۔ انسان وہی انسان ہے جو سر کٹا دیتا ہے، جھکتا نہیں۔ ہیہات من ذلہ، ذلت سے نفرت، ذلت سے دوری، ذلت کے اوپر لعنت، ذلت سے اجتناب۔ دھیمی آواز جب انسان بولتا ہے نا، تو اندر گنجائش چھوڑتا ہے کہ اگر وقت آ گیا تو ذلت گلے لگانا پڑی، لگا لیں گے۔ اتنی آواز نکالو کہ یقین ہو جائے کہ یہ سر کٹائے گا، ذلیل نہیں ہوگا، ذلت قبول نہیں کرے گا۔
انسانیت کا بحران یوں نہیں کہ آج پیدا ہوا ہے. ملا رومی نے 1000 سال پہلے یہ کلام لکھا تھا کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر از دی و دد ملولم و انسان مارزوست. گفتیم پیدا نشود پیدا می نشود گشت این ما گفتا کہ می پیدا نشود ہمان مارزوست. ایک بزرگ دانا حکیم استاد دن کے وقت لالٹین لے کے چراغ لے کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا. ہم نے پوچھا بزرگ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیڑے مکوڑے حشرات اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں, انسان ڈھونڈ رہا ہوں. تو ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے بہت ڈھونڈا ہے, نہیں ملتا. تو اس نے کہا وہی جو ناپید ہے, نہیں ملتا, وہی ڈھونڈ رہا ہوں. اور یوں نہیں کہ امیر المومنین بھی انسان ڈھونڈ رہے تھے. امیر المومنین امام حسین اس صحرا میں تنہا حلم ناصر انسان ڈھونڈ رہے تھے. گول گپاڑا تو بہت تھا, 18,000 لشکر تو مقابلے میں کھڑا تھا, انسان کوئی نہیں تھا. وہی تھے جو شہید ہو گئے, جو گنج شہداء میں پڑے تھے, اتنے انسان تھے. باقی انسانیت کے زمرے سے خارج ہو چکے تھے. آج اتنے ہی انسان ہیں جتنے اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کی ہمدردی میں کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان انسانیت سے خالی نہیں ہوا. پاکستان میں کربلا کے پیروکار, امام حسین کے پیروکار موجود ہیں, اور جب تک ان کے اندر جذبہ حسینی ہے, جذبہ حسینی یہ نہیں کہ لنگر کھا کے ماتم کر کے گھر چلا گیا, یا حسین کر کے فیس جیب میں ڈال کے گھر چلا جائے, یہ حسینی نہیں ہے. حسینی وہ ہے جو کی طرح میدان میں رہے, کٹ جائے لیکن پیچھے نہ ہٹے. یہ حسینی ہے, یہ انسانیت ہے. یہ انسان پاکستان میں موجود ہیں, اور انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان سے انسانیت ختم نہیں ہوئی. عرب جن کی رال ٹپکا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سارا بکو مال ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں انسان بھی ہیں, اور انسان بکتا نہیں ہے, جھکتا نہیں ہے, کٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, لیکن سودا نہیں کرتا. یہ انسانیت صرف مکتب کربلا میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا ہے ہماری, خدا من تعالیٰ اس میدان انسانیت میں جو انسان, جو مسلمان, جو مومن, جو مجاہد ان ظالمین کے خلاف برسر پیکار ہیں, میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت کامل عطا فرمائے. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں, پروردگارہ رہبر معظم, رہبر عظیم الشان, رہبر مجاہد سید کی حفاظت فرما, انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. ایران کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما, کو آزادی عطا فرما, انہیں ظلم سے نجات عطا فرما. عراق کے مظلوموں کو ان ظالمین سے نجات عطا فرما. لبنان میں شیعہ کو ان ظلم سے نجات عطا فرما. کہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. خدا بندہ اہل کشمیر کو آزادی عطا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر فرقہ واریت, منافقت, نفرت پھیلانے والوں کو رسوا فرما. ان کے حامیوں اور ساتھیوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما.